کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ایسا کیا؟ کئی بار جو ہے اسے دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو بدنام کیا گیا ہے. خطرناک ترین حالات میں اس وقت آ کے لیڈر بن جاتی ہیں. مولا کائنات کو وہاں سے دشمنوں کے بیچ میں سے چھڑا کر لاتی. مجھے کچھ تو کرنا ہے. تو یہ ایک جہاد ہے. چھوڑیں، اس میں جائیں گے تو خون خرابہ ہوگا، مشکلات ہوں گی. مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال کو فی الحال چھوڑ دینا چاہیے ٹیمپرریلی یہ مشکلات کو دیکھتے ہوئے. یہ میں اپنی قدرت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنی فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہے. حضرت زہرا کی مجاہدانہ زندگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. ناظرین کرام، آج پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مجاہدانہ زندگی. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عاکف زیدی صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد حسین صورت والا صاحب. تو اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، ایک جو موضوع ہے اس موضوع کے سلسلے سے کہ اس موضوع کا مطلب کیا ہے، یعنی مجاہدانہ زندگی کا مطلب کیا ہے. مولانا آپ کی خدمت میں یہ ایک گفتگو کے سلسلے سے یہ گفتگو آپ آگے بڑھائیں اس مسئلے کی کہ مجاہدانہ زندگی کیا مطلب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ. شروع سے ہی یہ چیز واضح ہو جائے تو بہتر ہے. تو مجاہدانہ زندگی یعنی وہ زندگی جس میں اسٹرگل ہو، جس میں جد و جہد ہو، وہ زندگی جو مجاہدت سے سرشار ہو، وہ زندگی جس کے اندر جہاد کا پہلو ہمیں بہت ہی واضح طور پر نظر آتا ہے. تو ایسی زندگی کو ہم مجاہدانہ زندگی کہیں گے. مجاہد کی زندگی جو پورے طرز جہاد کے ساتھ گزاری جائے. صحیح. دیکھیں، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ مجاہدانہ زندگی میں جہاد کا پہلو پایا جاتا ہے، تو یہاں پر خود جہاد سے جب بھی کوئی ذہن میں سوال آتا ہے تو جہاد کا مطلب ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تلوار اٹھا کر میدان میں آ جانا. کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ایسا کیا؟ جی بالکل. مجھے لگتا ہے کہ ایک اہم موضوع ہے کہ جس کے بارے میں ہم لوگوں کے درمیان گفتگو ہونا چاہیے اور اس پر روشنی ڈالی جانی چاہیے. جب بھی جہاد کا کلمہ استعمال ہوتا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو بدنام کیا گیا ہے، اور اس کی تصویر کو اسی طرح سے بنانے کی اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جہاد یعنی صرف یہ کہ مار دھاڑ ہو، قتل و غارت ہو اور کسی کو صرف مارا جائے. خود ایک انسان کے لیے اپنا ہدف مشخص ہونا چاہیے. ہدف کے سامنے جو رکاوٹ ہے وہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون رکاوٹ ہے، اس کو راستے سے ہٹانا ہوگا. ساتھ ساتھ میں انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو امکانات ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، جس طرح کے بھی وسائل ابھی میرے پاس موجود ہیں، اسی سے مجھے یہ کام کو انجام دینا ہے. اس میں بس ایک بات اضافہ کیا بلکہ اور واضح کرنا شاید لازمی ہو کہ جب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ہدف کی، اور جیسے مولانا کی بھی مراد یہی ہے کہ ہدف سے مراد یہاں پر ہر ہدف نہیں ہے، ہر انسان کا ہدف نہیں ہے. یہاں پر فرض یہ کہ گفتگو اس ازمپشن کے ساتھ اور فرض کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ ایک مومن ہے جو ایک بلند الہی اور حتی بلند معنوں میں انسانی ہدف کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے. کوئی مادی، کوئی پرسنل، کوئی اپنے ذاتی فائدے اور مفاد کی بات یہاں پر نہیں ہے. اور اس راستے، اس ہدف کے حصول کے راستے میں کئی بار جو ہے اسے دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے مفاد اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس ہدف تک کوئی پہنچ نہ سکے. اور اس مسئلے میں جو ہماری زندگی میں عام طور سے ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ خاتون کا کردار بالکل جو ہے وہ سطحی نظر آتا ہے. لگتا ہے کہ اصلاً کوئی بھی خاتون اس امور میں آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کی طرف جب ہم نگاہ کریں گے اور ان کی مجاہدانہ زندگی کے اوپر جب ہم نگاہ کریں گے آگے، تو دیکھیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ خطرناک ترین حالات میں اس وقت آ کے لیڈر بن جاتی ہیں. تو ان کی زندگی میں بھی جب ہم جہاد دیکھتے ہیں تو ہم اولاً تو مجھے پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں کو حقیقتاً ان کی زندگی میں جہاد نظر آتا ہے. اگر جہاد نظر بھی آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک خاص، بہت ہی غیر معمولی ایکسیپشنل
حالات اور سرکمسٹانسز میں کچھ انہی نے کر دیا جس کو ہم جہاد کا نام دے سکتے. ظاہر سی بات ہے جو ان کے گھر پر جب حملہ ہوا اس وقت جو انہی نے مقابلہ کیا وہ واقعاً وہ عظیم ایک مقابلہ ہے، کیونکہ وہ جب حملہ ہو رہا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ حملہ ور کس مقصد سے آ رہے ہیں اور ہدف سے آ رہے ہیں، اور وہ وائلنس اور تشدد کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے، لیکن اپنے وقت کے امام کی حفاظت کے لیے اور ان کا مدافع اور ڈھال بن کے انہی نے جہاد انجام دیا. یا پھر اسی کے تھوڑی دیر بعد جو جاتی ہیں اور مولا کائنات کو وہاں سے دشمنوں کے بیچ میں سے چھڑا کر لاتی ہیں. اور یہ سب بہت ہی عظیم باتیں ہیں. اور بھی ان ایام میں کس طرح وہ اپنے زخموں کے باوجود، اپنی وہ نقاہت و جسمانی حالت کے باوجود جو اس وقت پیش آ گئی تھی، اس کے باوجود انہی نے کس طرح کوشش کی الگ الگ لوگوں سے مل کر، لوگوں کے گھر کے دروازوں پر جا کر تقاریر کر کے، خواتین سے اور عام پبلک سے بات کر کے کوشش کی کہ حقائق کو روشن کرے، حق اور باطل کے بیچ میں. تو ایک عظیم انہی نے کرنا. اولا تو سب سے پہلے لازمی ہے کہ ہم اس کو جہاد کے طور پر اس کو ہم سمجھیں جو کہ تھا. اور جب ہی ہم نے گفتگو کی، ڈیفینیشن جہاد کی ہم نے کی، ہدف دشمن کا ہونا، تدبیر کا ہونا، وسائل کا استعمال کرنا وغیرہ. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری چیز یہاں پر صادق ہے. بالکل. اور پھر جس طرح سے وقار صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ایک خاتون ہم لوگوں کے ذہن میں جو عام طور پہ جس طرح کا تصور ہے، چونکہ ہم بھی اس مسئلے میں نقص کا شکار ہیں اور ہم میں یہ کمی، لیکن جب خاتون کے بارے میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو عام طور پہ ہم لوگ کا ذہن ان کی زندگی میں مجاہدت اس کی طرف بہت کم جاتا ہے. لیکن جناب سیدہ نے جس طرح کے وسائل کے ساتھ میں انہوں نے جہاد کیا ہے اور اپنے مقصد کے لیے، مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ اپنے شوہر کی حفاظت کریں، جیسے کہ ذکر ہوا کہ ایک امام وقت کی حفاظت کرنا، ان کا دفاع کرنا ہے، اسلام کو بچانا ہے. سخت حالات ہیں جس وقت وہ جو من کن تو مولا کے ذریعے علی علیہ السلام کو خلافت اور منصب بھی ملا تھا، اس کو بھی نہیں دیا گیا. ظاہری طور پہ جناب سیدہ کے پاس جو فدق تھا وہ بھی چھین لیا گیا. لیکن اس کے باوجود کہ جب ظاہری اور مادی چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں تو بھی انہوں نے یہ سوچا کہ اب اس مقصد کے لیے مجھے کچھ تو کرنا ہے، چاہے اس کے لیے جا کر مجھے لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹانا پڑے. تو یہ ایک جہاد ہے، ہدف کے لیے موجود امکانات سے اور وسائل سے صحیح فائدہ اٹھانا، جا کے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، ہدف سے ہم ہٹ رہے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ جانے کے اوپر پابندی ہو جاتی ہے یا اس طرح سے اس وسیلے سے کامیابی نہیں مل رہی ہے تو پھر ان کا گریہ موجود ہے، گریہ کے ذریعے سے. اور شاید میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں تو میرے لیے تو بہت ہی چونکانے والا یہ تھا اور سیکھنے والا بھی تھا کہ جب دیکھا کہ یہ سب سے بھی ویسے مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے تو آخری حربہ جو ایک انسان کی اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے، جبکہ بہت مختصر زندگی ہے، وصیت کے ذریعے سے. یعنی وصیت کو خود انہوں نے ایک وسیلہ بنایا اپنے ہدف تک کے پہنچنے کے لیے. اور وہ وصیت کہ مجھے رات میں غسل و کفن اور میرے لیے ان تمہیدات کو فراہم کرنا یا جنازے میں آنے کے بارے میں لوگوں کو اطلاع نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تدفین ہو رہی ہے یا تشییع ہو رہی ہے. خود یہ ایک وسیلہ ہے جو انہوں نے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کتنے بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے حقانیت اور وہ جو علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر ہے. اور یہ آج جو ہم لوگ کو بھی موقع ہے کہ بات کر رہے ہیں، یقیناً اس میں حضرت زہرا کی اس وصیت کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ جو ایک وسیلے کی صورت میں انہوں نے بیان کیا تھا. یعنی ایک خاتون اپنے کردار کو، اور بلکہ تنہا جناب زہرا سلام اللہ علیہ اسوہ اور آئیڈیل خاتون کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر مرد کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے آئیڈیل ہے. امام زمانہ کی جو مشہور حدیث ہے کتاب الغیبہ میں شیخ طوسی نے اس کو نقل کیا ہے، جس میں کہتے ہیں لی فبنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کی دختر، رسول کی یہ بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات، یہ میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، آئیڈیل یہ میرے لیے. جب امام زمانہ ایک امام ہونے کے ساتھ اس بات کو کہہ رہے ہیں تو نہ عام مرد اور خواتین کے لیے تو یقیناً. اور اس میں خاص طور سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو زندگی 18 سالہ زندگی ہے، یعنی دیکھیں جوانوں کے لیے تو واقعاً حد سے زیادہ،
یعنی آئیڈیل کے عنوان سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں کہ جہاں پر شادی سے لے کر بچپنے سے لے کر 18 سال کی یہ جو عمر ہے، اس 18 سال کی عمر میں کس طریقے سے بی بی نے اپنی زندگی گزاری ہے. آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد کا مرحلہ، شادی سے پہلے کا مرحلہ جو ہجرت کا مرحلہ ہے، ہجرت کے مرحلے کے بعد پھر گفتگو جو کی جا سکتی ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ. دیکھیں جناب، جیسا کہ ابھی بات بھی ہوئی تھی اس سلسلے سے کہ کتنی جنگیں کی ہیں مولا کائنات نے، تقریباً 50-60 سے زیادہ. یعنی سال میں زیادہ تر امام علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ بالکل میدان جنگ پہ ہیں. گھر کے حتیٰ جو رسول اکرم نے تقسیم کام کیا تھا، جو تقسیم کار کیا تھا کہ گھر کا کام جناب زہرا سلام اللہ علیہ انجام دیں گی اور باہر کا کام مولا کائنات انجام دیں گے، اس میں بھی جب مولا کائنات نہیں ہے تو ذمہ داری کون اٹھا رہی ہے؟ اچھے نقطے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب زہرا نے زندگی کے ہر مرحلے میں اور زندگی کے ہر حصے میں خود جہاد کرتی رہی ہیں، اور وہ ظاہری طور پہ ممکن ہے کہ وہ ویسا محاذ نہ ہو کہ جیسے علی علیہ السلام مکے کے دشمنوں کے مقابلے میں جو اس وقت ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یا احزاب یا خیبر کے لیے، وہ ویسا محاذ نہ ہو. لیکن جناب زہرا کی زندگی میں ہر مرحلے میں ہم نے مختلف محاذ یہ کو دیکھا. بہت بات آپ اہم بات، کیونکہ عنوان بھی ہمارا مجاہدانہ زندگی ہے، نہ یہ کہ ان کی زندگی کے چند دنوں میں جہاد. بالکل یہ اہم، اس پہ سب سے پہلے تو خیر وہ جو سب سے مشہور ترین حصہ ان کے مجاہدانہ زندگی کا، اس کی طرف اشارہ ہو گیا، جو حضور کی رحلت اور بی بی کی شہادت کے درمیان کے، وہ تو 75 دن یا 55 جی جو بھی وہ مدت ہے، مختصر سی مدت، اور یقیناً وہاں پر ان کا جہاد جو ہے اپنے اوج پر پہنچتا ہے، اور اس کو بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو جہاد کے طور پر بھی دیکھیں. اور جیسے کہ ابھی ہماری گفتگو اسی سلسلے میں تھی کہ ہم نے وہ جہاد کی ڈیفینیشن اور اس کے جو ایلیمنٹس اور عناصر ہیں اس کو ہم نے میچ کر کے دیکھا کہ ہاں واقعاً وہاں پر فٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے اس بات سے نیا باب کھولا کہ بات جہاد کی ان کی زندگی میں جب بات کریں گے تو محدود نہیں ہے ان 2-3 مہینے میں، بلکہ مجاہدانہ زندگی کی بات حقیقی معنوں میں ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ ان کی زندگی کا ہر مرحلہ دیکھیں، اس میں وہ ایک خود یا بذاتی خود اپنے ایک بار وہ بالغ ہو گئی ہیں، یا اس سے پہلے اگر بچپنے کا دور بھی اگر ہم فرض کریں ان کا، تو ایک گھرانے میں، ایک خاندان میں، کہ جو ایمان کے راستے پر ایک بڑے ہدف کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہے، اور طاغوت دشمن موجود ہیں، اس کے ہتھ کنڈے منصوبے خطرات موجود ہیں، اس کا مقابلہ کر رہا ہے تدبیر کے ساتھ. آپ چلے جائیں شیب ابی طالب، بہت اہم واقعہ ہے. جی بالکل. مکے میں شیب ابی طالب، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا اور اس کی وضاحت کریں. جی اشارہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ مکے میں یہ اسلام ابھی ایک نونہال، ایک نیا دین اور مکتب پیش کیا جا رہا ہے، اور مکے میں اس کو بری طرح سے بائیکاٹ اور ہر طرح کے جو ہے وہ ظلم کا اور پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ مکے کے کفار قریش یہ نتیجہ لیتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کو اس طرح سے کچلنا لازمی ہے کہ جو بھی مسلمان ہوا ہے اس سے پوری طرح سے قطع تعلق کرنا ہے. اور اس شدت سے کہ مکے کے کنارے ایک چھوٹی سی سوکھی سی وادی ہے پہاڑیوں کے درمیان، کہ جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے، بڑی مشکلات سخت، وہاں پر ان کو جا کے رہنا، یعنی انہیں اپنے گھر چھوڑنے پڑیں گے، مکے کے ان کے جو مکان ہیں چھوڑنے پڑیں گے. ان تک کھانا نہیں پہنچ سکتا، پانی نہیں پہنچ سکتا، کوئی ان سے خرید و فروخت، تجارت، کچھ نہیں ہو سکتا. تقریباً 3 سال تک اس محاصرے میں انہی نے زندگی گزاری ہے، اس سیج میں زندگی گزاری ہے، اور بی بی کا یہ بچپنے کا دور ہے. تو وہ اسی زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہاں پر نہ کوئی تلوار چل رہی ہے، نہ کوئی جو ہے جنگ اس معنوں میں جو جنگ سمجھی جاتی ہے دنیا جس کو جنگ کہتا ہے، لیکن جہاد ہے. اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ اس دین کو پابرجا رہنا ہے. اس نئی چھوٹی سی جو کمیونٹی قائم ہوئی ہے مومنین کو، اس کو باقی رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے میدان. یہ ہدف ہے. اور دشمن جو ہم کو توڑنا چاہتا ہے، ہمیں نہیں ٹوٹنا ہے، اور اسے توڑنا ہے. بالکل. تو یہ اور دشمن یعنی
دشمن کئی گنا زیادہ پاورفل ہے اس وقت جو ہے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے. اس نے ایک منطقے میں محدود کر دینا اس کی قدرت کی علامت ہے. بالکل. اور آپس میں تمام قبائل قریش کے انہی نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس پر ان کے بائیکاٹ کو پوری طرح ہم نتیجے تک پہنچائیں گے. اور اس مقصد میں دشمن ہے، طاغوت ہے، سب موجود ہے، تدبیر بھی موجود ہے. تدبیر کیا ہے؟ ہمیں پلٹ کے بھی فی الحال وار نہیں کرنا ہے. ہمیں سب یہ تدبیر ہے. نہیں تو تلواریں نکل سکتی تھی کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں گھر سے نکالنے والے، آپ کون ہوتے ہیں ہم، لیکن نہیں، تدبیر انتخاب کی گئی اس جہاد کے تحت کہ ہمیں صبر سے ڈٹے رہنا ہے. اور اس کا پھر نتیجہ بھی اور کامیابی بھی ملی کہ وہ واقعہ ہمارے سامنے کہ ان کا جو عہد نامہ تھا ان کفار کا، جس میں انہی نے یہ عہد لکھا تھا اور اس کو پھر کعبے میں رکھ دیا گیا تھا. دیمک کس طرح سے اسے کھا جاتی ہے، واقعہ سب کے سامنے. یعنی اگر انسان ڈٹا رہے، استقامت کرے تو خداوند متعال کی غیبی مدد یقینی ہے. بالکل خدا کی مدد ہے. بالکل. تو یہ جہاد کا یہ پہلو کہ جہاں کوئی بھی تلوار اور نیزہ اور خون کا بہنا ظاہری طور پر ہمیں نظر اور بالکل ان نہیں کے آ رہی ہے. بچپن میں جب ان کی عمر محض 5 سال کے قریب کی ہے، بچپن میں ایک اس دم کے آخری حصہ جو شیپ کا تھا، تو 5 سال کے قریب میں نہ صرف کہ کوئی شکایت وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا ایک مقصد کہ ہمیں کہیں اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا دکھانا بھی نہیں ہے، کیونکہ دشمن اس سے خوش ہوگا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل شیب کے فوراً بعد، شیب ابی طالب کے زمانے کے فوراً بعد، جب جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہما کی وفات ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے جاتے ہیں، تو یہ ایک یعنی بیٹی رسول خدا کی جس کی عمر بہت کم ہے، کم سن ہے، وہ کردار ادا کرتی ہیں ان 2 اہم سپورٹرز یا حمایت کرنے والوں کے دنیا سے جانے کے بعد میں، کہ یہ والد محترم اپنی بیٹی کے لیے اس عالم میں کہتے ہیں کہ ام ابیہا ہے. یعنی جناب زہرا اپنی عمر کے اس حصے میں رسول خدا کا اس طرح سے خیال رکھتے ہوئے اور ان کی حمایت کرتے ہوئے ایک طرح سے یہ بتا بھی رہی ہیں کہ نہ صرف کہ میں ٹوٹی نہیں ہوں، بلکہ میں پہلے سے زیادہ مضبوط اپنے والد کے لیے بھی آج میں بہت بڑی حامی ہوں اور ان کی حمایت کرنے والی ہوں. تو مجاہدانہ زندگی ایک دم کم سنی سے ہی وہ گزار رہی ہیں، اور بلکہ وہ جس گھرانے کا حصہ ہے وہ مجاہدانہ زندگی بلکہ وہ جس قوم کا حصہ ہے، جو مسلمان قوم نہیں قائم ہوئی ہے، وہ پوری کی پوری مجاہدانہ زندگی، وہ پوری قوم اس مجاہدانہ زندگی کو گزار رہی ہے اور ایک کے بعد ایک کامیابی کی منزلوں کو طے کر رہی ہے. تو جہاد اولاً جو پیک پر ان کے عمر کے آخری حصے میں نظر آتا ہے، وہ ایک ایسی چیز نہیں جو اچانک پیش آ رہی ہے، بالکل، بلکہ وہ ایک کڑی ہے ایک لمبے سلسلے کی، جو ایک دم ان کی عمر کے آغاز سے اور ابتدا سے نظر آتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. چاہے پہ آپ آگے چلے جائیں مجاہدانہ زندگی میں، آگے پھر مکے میں اور ہجرت اور سختیاں ہوتی ہیں. ہجرت جس کیفیت سے ہوتی ہے کہ اس میں ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا. کس طرح سے ہجرت ہوئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو خیر خون کے پیاسے ہو چکے تھے، پورا مومنین جانتے ہیں، پورا منصوبہ ہے کہ اس طرح سے تمام کفار مختلف قبائل مل کے وار کریں کہ بعد میں کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکا. وہاں پر جو ہے مولا کائنات وہ عظیم کارنامے بھی انجام دیتے ہیں کہ حضور کے بستر پہ وہ جو ہے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. یہ مجاہدت کے دور جانا، چھپ کے جانا ہے، جانا اس طرح سے ہے. اچھا اسی ایام میں بی بھی ساتھ میں ہے اس مجاہدت اور اس جہاد میں. وہاں مدینے پہنچنا، وہاں پر نئی زندگی قائم کرنا، اس کی سختیاں موجود ہیں. اتنی پھر جنگیں ہوتی ہیں جب مدینے میں قائم ہو جاتا ہے اسلام، تو اتنی بار حملے کیے جاتے ہیں، اتنا پریشان کیا جاتا ہے، اتنی جنگیں ہوتی ہیں. اس جیسے ابھی ذکر ہوا کہ 50-60 بار جو ہے مولا کو جانا پڑتا ہے ڈیفینڈ کرنے، جہاد کرنے. یہاں پر بھی جہاد کر رہی ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ تصور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ مجاہد تو مولا کائنات ہیں اور بی جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. یہ غلط نہیں ہے، لیکن شاید بہتر ہے اور زیادہ گہری نگاہ یہ ہے کہ مجاہد دونوں ہیں، محاذ دو الگ الگ ہیں، محاذ الگ الگ ہے. وہ مجاہد ہیں جو جا رہے ہیں وہاں جہاں پر خیبر ہے، خندق ہے، جو بھی مختلف جنگیں ہیں، اور یہ جو گھر میں رہ کر، مدینے میں رہ کر، یہ بھی ایک محاذ ہے. یہاں پر مثال کے طور پر ہدف یہ ہے کہ یہ مسلمان معاشرہ، یہ گھرانہ اس کے علاوہ معاشرہ، اس میں نئی نسل کی جو ہے وہ ایمان کی روشنی میں نئی نسل کو پروان چڑھنا ہے.
بالکل یہ ایک ہدف اور مقصد ہے. کیا دشمن نہیں چاہتا کہ دشمن کا منصوبہ اور ہدف اسی حد تک محدود ہے کہ مولا کائنات ان کے ساتھی جو آئے ہیں انہی کو شہید کر دے اور ختم کر دے؟ نہ، اس کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے یہ معاشرہ، اور یہ آگے نہ بڑھ سکے. آگے نہ بڑھ سکے. اگر وہاں ہم ان کو نہیں ختم کر سکتے تو اگلی نسل کو ہم کسی طرح سے نابود کریں. اور ہم جانتے ہیں کہ مدینے میں اندر اسی شہر میں رہنے والے بھی کچھ ایسے عناصر تھے، تاریخ میں ان کے نام اچھی طرح درج ہیں، کہ جو اس کام میں مدد کر رہے تھے کفار مکہ کی، کہ کس طرح سے اندر سے اس کو کھوکھلا کیا جائے اور ختم کیا جائے. تو وہ گھر کا محاذ سنبھالے ہوئی ہیں، سوسائٹی کا محاذ سنبھالے ہوئی ہیں. اور ضرورت پڑنے پر انہی جنگوں میں جہاں مولا کائنات تھے، انہی جنگوں میں ضرورت پڑنے کے لیے زخمی لوگوں کی مدد کے لیے بھی پہنچی ہیں. یعنی یہ جو ان کا کام وہ گھر میں اور شہر کے اندر انجام دے رہی تھی اپنی سوسائٹی کے اندر، وہ تو تھا ہی. اس سے بڑھ کر جب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب میری ضرورت یہ ہے کہ میں میدان جنگ میں اپنی ظرفیت کے اعتبار سے کوئی جا کر کردار ادا کروں، تو وہاں بھی جا کر زخمیوں کی مدد کر رہی ہیں. اور یہ مختلف جنگوں میں ایک بار سے زیادہ جناب زہرا کے لیے ملتا ہے. تو نہ صرف گھریلو ماحول میں یا چار دیوار کے اندر ایک شہر کے اندر، جنگ کے میدان میں بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ جاتی ہیں. اور شاید ہم لوگ کو یہی بتانا چاہ رہی ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے اصل ہدف ہے، ہدف تک کے پہنچنے کے لیے جو بھی مجھ سے ضروری میری ذمہ داری بنے گی، میں اس کو انجام دینے میں کسی طرح کی اپنے اندر کمی محسوس نہیں کروں گی، بلکہ اس کے لیے میں قدم اٹھاؤں گی. ہر ممکن کوشش، ہر وسیلے کے ذریعے. بے شک. تو مجاہدانہ زندگی واقعاً یعنی یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی شاعرانہ تعبیر اور استعارہ نہیں ہے کہ کہیں نہیں. مجاہدانہ زندگی حقیقتاً جہاد کی جو تعریف ہے، ہدف کا ہونا، دشمن کے منصوبہ تدبیر، تمام وسائل کا اور ہر ایسٹ کا اور پورے سرمایہ کا استعمال کرنا، اس مقابلے میں ہر جگہ کو محاذ سمجھنا، نہ صرف یہ کہ امیجن کرنا، کیونکہ ہر جگہ حقیقتاً محاذ ہے حقیقت میں، اور ہر محاذ پہ جو ہے وہ آ کر مقابلہ کرنا. حتیٰ یعنی آپ دیکھیں تعلیم و تربیت کے مرحلے میں بی بی آ کے خواتین کو کلاس دے رہی ہیں، آ کے درس دے رہی ہیں. اور اس میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی لطیف ہیں کہ جس پرچے پہ، جس کاغذ پہ اس زمانے کے جو صفحات ہوتے تھے، اس صفحات پہ جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کے بھی رنگ الگ ہیں، اخلاقی حدیث کا کلر الگ ہے. اچھا. تاکہ یہ ایک تنوع کے طور پہ دیکھیں کہ چیزیں آسانی سے مل سکیں، جلدی سے مل سکیں. ان میں سے کوئی ایک ورق نہیں مل رہا تھا، تو بی بی نے کہا کہ اس ایک ورق کی جس پہ حدیث پیغمبر لکھی ہوئی ہے، اس کی اہمیت ظاہراً امام حسن و امام حسین اسلام کے برابر ہے. اب دیکھیں یعنی تعلیم و تعلم کے اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ کس حد تک بی بی نے اپنی زندگی میں پوری کوشش جو کی ہے کہ کہیں سے بھی ذرہ برابر بھی معاشرے کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیا جائے. تعلیم کا مرحلہ ہو چاہے اور بھی کوئی مرحلہ ہو، حتیٰ وہ سخت ترین ماحول کے جہاں پر ایک انسان سوچے گا احقاق حق کے لیے کہ میرا حق جا رہا ہے تو جائے، ٹھیک ہے جانے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ فدق کا مرحلہ جو آیا تھا کہ فدق کے مرحلے میں آج ایک ہم لوگ کے ذہن میں بہت سی چیزیں جو آ جاتی ہیں، ایک خیال جو آتا ہے کہ چھوڑیں اس میں جائیں گے تو خون خرابہ ہوگا، مشکلات ہوں گی، ہم جا کے کیوں جو ہے وہ ایک خاتون خاص طور سے کہ خاتون آگے نہیں بڑھتی، دلال ہم لوگ بھی پیچھے رہتے. لیکن اس ماحول میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے تاریخ نے کہ لا صد خما رہا. بی بی نے اپنے جو ہے وہ اس پورے لباس کو پہنا، لباس کو پہننے کے بعد بی بی مسجد میں جا رہی ہیں. ہر اعتبار سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، ہر مرحلے میں انہوں نے جہاد کیا. اور شاید اسی بات کے اوپر آپ بھی یہی اور ہم سب شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاد کو محدود نہ کیا جائے اور نہ دیکھا جائے اس طرح سے کہ بس کسی سے اگر جسمانی طور پر لڑنے کے لیے کوئی جا رہا ہے تو یہ جہاد ہے. صرف یہ جہاد کا ایک حصہ ہے. جہاد ہر جگہ پر، جس جگہ پر میں موجود ہوں اس جگہ پر مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دشمن کیا کرنا چاہتا ہے، مجھے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے. اگر میں پڑھائی کے میدان میں ہوں، جیسے کہ ابھی آپ نے تعلیم و تعلم کے طرف اشارہ کیا، تو ہر وہ بچہ جو اسکول میں جاتا ہے یا جوان یا نوجوان کالج میں جاتے ہیں، یہ وہاں پر جہاد کر سکتے ہیں. صحیح ہے کہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس جہاد کے کلمے کو، اور شاید اس کو جو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اس کے تقدس، اس کے اندر جو
اصل عظمت پائی جاتی ہے اور جس سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے دشمنوں کو، شاید اس وجہ سے کوشش بھی انہوں نے کیا ہے کہ اس کلمے کو بدنام کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر جہاد کا مطلب سب یہ لینے لگیں گے کہ ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے خدا کو خوش کرنے کے لیے اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مین چیز جو انسانوں کو ہمارے خلاف، کیونکہ دشمن تو اب یوں ہی دیکھ رہا ہے، ان کو موٹیویٹ کرے گا، ان کو آگے بڑھا سکتا ہے، اسی کے اوپر حملہ کر کے اس کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ اب کسی بھی طرح کا کوئی کام یہ لوگ اس اسپیکٹ سے نہ کریں اور ہمارا مقابلہ نہ کریں اور ہم ان کے اوپر پوری طرح سے مسلط رہیں۔ تو ہر محاذ پہ جہاں انسان ہے وہ وہاں جہاد کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ آپ بتا رہے ہیں کہ، اور بالکل ایسے ہی سب جانتے ہیں کہ یہ لفظ کو کتنا زیادہ خوفناک اور بدنام بنا دیا گیا ہے، یعنی کئی جگہ پر اس کا استعمال جو ہے اس کو تقریباً غیر ممکن اور امپاسبل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس کے پیش نظر کیا ہم لوگ کیا مناسب سمجھتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال کو فی الحال چھوڑ دینا چاہیے ٹیمپرریلی یہ مشکلات کو دیکھتے ہوئے، اور اپنی بات کو، کیونکہ ہماری بات تو بہت ہی منطقی ہے کہ اعلیٰ اہداف اور مقاصد ہیں جس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہے، مسلمانوں کو بھی پوری انسانیت ان کو حاصل کرنا ہے، عدل اور انصاف کا قائم ہونا، بردرہڈ اور بھائی چارگی کا قائم ہونا، اور دوسرے جو انسانوں کو ان کی عزت دلانا، کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے۔ بالکل دنیا میں جو ہے معرفت، نالج، انڈرسٹینڈنگ، یہ سب چیزوں کا تفاہم اور انڈرسٹینڈنگ کا پھیلنا، یہ سب چیزیں، یہ سب بلند اہداف ہیں مسلمانوں کے اور انسانیت کے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ ایک بہت کم تعداد لیکن بہت ہی خطرناک دشمن ہے جنہوں نے ہمیشہ اس کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ ایک مشکل جو انہی نے پیدا کر دی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کا لفظ اتنا انہی نے آلودہ کر دیا ہے، اتنا آلودہ کر دیا ہے۔ ایسے میں کیا ہم کو کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ خود یہاں ایک جہاد کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم لوگوں کو ایک کوشش کرنا ہے کہ جس چیز کو دشمن نے پروپیگنڈا کر کے اور اپنے مقاصد کے فائدے کے لیے اور اپنے اہداف کے لیے جسے بدنام کیا ہے، ہم لوگوں کو نہ صرف یہ کہ اس کو استعمال کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہاں پر دو برابر ہو جاتی ہے۔ جہاں اس کا تقدس جو تھا اس کے مطابق تو ہم اس کو آگے بڑھائیں، لیکن وہ ذہنوں کو جن کو آلودہ کیا گیا ہے اور جو پروپیگنڈا کا شکار ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ اگر کوئی جہاد کی بات کرتا ہے یعنی انسانوں کو ان کی عزت دینے کی بات کر رہا ہے۔ جو جہاد کی بات کرتا ہے، جو سماج کے اندر ہم لوگوں میں فاصلہ ہے، ان فاصلوں کو ختم کر کے بڑے مقصد تک کے سب کو عدالت کے نزدیک لانے کی بات کر رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں دو برابر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی خود یہ لفظ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا اور بحال کرنا، اس کو ایک جہاد سمجھا جا سکتا ہے، اور جو ہم نے ماڈل ہے وہ ہم یہاں اپلائی ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ ہدف ہے اس لفظ کو، اس کو نکالنا، اس مشکل سے اس کو آزاد کرنا اور رہائی دینا، جو اس کو اس پر جو کیچڑ اچھال دی گئی ہے بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر، اور آج کی بات نہیں ہے، 2-4 سال کی بات نہیں ہے، شاید اگر ہم جائیں تاریخ میں دیکھیں تو شاید 150-200 سال سے یہ کام انجام پا رہا ہے۔ تو اس کو وہاں سے نکالنا اور اس کی حقیقت کو سامنے لانا، یہ خود اپنے آپ ایک مقدس ہدف ہے۔ اس کو پرسیو کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس ہدف کے ساتھ ایک پوری میراث آتی ہے دوسرے کانسیپٹس کی، دوسرے ہمارے ہسٹوریکل ہیریٹیج کی، پوری ساتھ میں پورا ایک پیکیج آتا ہے۔ دشمن بھی سامنے موجود ہے، وہ جس کے ذریعے اس نے اس لفظ کو اس پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ اب تدبیر کی ضرورت ہے، تدبیر کی یہاں پر ضرورت ہے۔ اب تدبیر میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تدبیر یہ ہے کہ ہم اسے ترک نہ کریں، یعنی اسے استعمال کریں، لیکن ممکن ہے کہ کہیں پر تدبیر کا یہ حصہ ہو کہ ہم وقتی طور پر جہاں پر موقع ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت، یا اگر یہ لفظ استعمال ہوگا تو اتنا شور مچایا جائے گا، اتنا ہنگامہ مچایا جائے گا، فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو تدبیر میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم جج کریں کہاں کب، نہ ہم مکمل اس سمت میں جائیں کہ بھائی یہ تو اب تو چھوڑ دیں اس لفظ کو، کوئی اور دوسرے الفاظ ایجاد کریں، ٹرانسلیٹ کر کے کچھ اور کہیں، نہ اس طرف آئے کہ نہیں ہم تو ہر جگہ ہر موقع پر یہ ضرور یہی کہیں، چاہے اس کا فائدہ ہو یا نقصان، ہم کو تو یہی کہنا ہے۔ تدبیر جو خود جہاد کا ایک اہم عنصر ہے،
اور جیسے کہ ہم شروع سے یہ بہت واضح کیے ہوئے ہیں، ہمارے لیے واضح اور ناظرین کے لیے بار بار واضح ہم کر رہے ہیں کہ جہاد وہ محدود نہیں ہے صرف اور صرف آرمڈ اور مسلحانہ طریقے میں، گرچہ وہ بھی ہمیشہ ایک طریقہ رہا ہے، لیکن تدبیر جب مد نظر ہم رکھتے ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو دلچسپ بات ہے کہ خود جہاد کے مفہوم اور لفظ کے استعمال کو اپنی نیچرل اور اپنے عزت مند اور حقیقی مقام تک لوٹانے خود اپنے آپ میں ایک جہاد ہے۔ بالکل ایسے۔ اور دلچسپ۔ ایک جو آپ نے کہا کہ مسلحانہ یا اسلحے کے ساتھ صرف محدود نہیں ہے، میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا اور وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم جناب زہرا کی وہ 75 دن کی یا 95 دن کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جس میں رسول خدا کے اس دنیا سے جانے سے لے کر خود ان کی شہادت کا جو فاصلہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو کل تک کے بدر میں تھا، خندق میں، خیبر میں، ہر میدان پہ وہ اسلحے کے ساتھ آگے تھا، اس جناب سیدہ کی زندگی کے اس مرحلے میں وہ شخص کا خاموش بیٹھنا یہ خود ایک جہاد تھا، کیونکہ ان کے سامنے ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے تدبیر یہ ہے کہ وہ اس طرح سے رہیں، اور جناب زہرا کے لیے تدبیر وہ تھی کہ وہ مدینے کی گلی میں جائیں اور خواتین سے گفتگو کریں، لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، خطبے کی ضرورت ہے تو وہ خطبہ دیں۔ تو بہت اہم نقطہ ہے یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور میں شاید اس کی مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کے عمر کے اس مرحلے اور حصے میں ہیں جو ابھی وہ جوان ہیں اور بہت ہی اپنی شجاعت کا وہ لوہا منوا چکے ہیں۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ ایک زمانہ تھا کچھ سال پہلے تک کے جب وہ شجاع تھے، اب شاید اتنی شجاعت نہ رہی ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صفین ہے، جمل ہے، نہروان، جو آج سے تقریباً 25 سال کے بعد ہو رہی ہیں، تب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ان کی شجاعت میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں شجاعت نہیں تھی، بلکہ یہ خود ایک شجاعت اور تدبیر ہے کہ میرا کردار اپنے مقصد کو، اسلام کو بچانے کے لیے اور بڑے ہدف تک کے پہنچنے کے لیے ابھی میرا کردار کیا ہے، میرا رول کیا ہے، اور میرا رول یہ ہے کہ ابھی میں تلوار نہ اٹھاؤں۔ تو یہ خود ایک جہاد ہے جو علی علیہ السلام اس وقت اور ضرورت اس بات سے پہلے جو چند پوائنٹس ذکر ہوئے ان سب جو ہیں گویا ایک دوسرے سے لنک ہو جاتے ہیں، کہ ایک تو تدبیر کا عنصر، حیاتی عنصر، کہ وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ دوسرا جو مولانا نے سوال اٹھایا تھا اس سلسلے میں کہ خواتین کا کیا کردار ہوتا ہے، کہ اس کا ایک حصہ ہم نے جواب میں یہ دیکھا، اس پر گفتگو جب ہوئی تو روشنی اس پر یہ ڈالی گئی کہ محاذ مختلف ہے، حتیٰ گھر کے اندر بھی محاذ موجود ہے۔ لیکن اس سے آپ کی اس بات سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ خواتین، اولاً تو یہ تو پتہ چل گیا خواتین بھی مجاہد ہونی چاہیے، اور خدا جب مجاہدین کی تعریف کرتا ہے تو صرف مرد مجاہد کی تعریف نہیں کر رہا ہے، وہ آپ عربی کے الفاظ اگر دیکھیں اور سب دیکھیں واضح ہے کہ بس جو بھی جہاد کرے وہ مجاہد ہے، اس کی تعریف ہے۔ تو یہ پتہ چل گیا خواتین مجاہد ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ گھر کے اندر بھی محاذ موجود ہے، لیکن یہ بھی پتہ چل گیا کہ گھر کے باہر کے بھی محاذ میں خواتین کردار ادا کر سکتی ہیں تدبیر کے مطابق، اگر تقاضا یہ ہے کہ باہر کے بھی کسی محاذ پر خواتین کردار ادا کریں، جیسے کہ بی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو وہاں پر بھی وہ کریں گی، وہاں پر بھی وہ کریں گی۔ لیکن وہی ایک چیز جو ہے کہ سب سے مین چیز جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی کہا، وہ عفت و پاک دامنی اور حجاب کی پابندی کے ساتھ، جو سب سے بڑا یعنی پوری زندگی میں آپ دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، وہ عفت و پاک دامنی اور حجاب کے ساتھ پوری زندگی مجاہدانہ شروع میں جس طرح سے گفتگو ہم لوگوں کی رہی ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر پہلی چیز ہم سب یہ سپوز کر چکے ہیں، مفروض ہے ہم لوگوں کے لیے کہ وہ مومن ہیں، مومنین اور جناب سید نساء العالمین ہیں، اور بضعۃ منی کہہ کے رسول خدا نے ان کو ایک بہت بڑا درجہ بھی دیا ہے، تو ان کے لیے تو یہ ہے ہی۔ جب ہم لوگ اپنے سماج کے لیے اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے اور اپنی خواتین کے لیے بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ تو بالکل ہے کہ خداوند عالم نے جو ہم لوگوں کے لیے جو احکام بیان کیے ہیں، جن چیزوں کی ہمیں چھوٹ دی ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، جس سے اس نے ہم کو روکا ہے وہ بھی ہمارے فائدے میں ہے، اس سے ہم کو رکنا ہے، اور اس چارچوب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو پھر اپنے لیے تدبیر کرنا ہوگا کہ اب
اس ماحول میں مجھے کیا اور کیسے کرنا ہے. حجاب اس میں ضروری ہے، دوسرے واجبات، نماز ضروری، اور یہ تمام چیزیں تو مفروض ہیں کہ اس کے بغیر جہاد ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ جہاد جب ہم بات کرتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں کے لیے پہلے سے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو مفروض ہے، یہاں پہ ایک اور عنصر ذکر کرنا ضروری ہے کہ جہاد کے اندر فی سبیل اللہ ہونا، یعنی اللہ کے لیے قدم اٹھانا ہے. یہ میں اپنی قدرت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، جی. اپنی طاقت کے لیے، اپنی فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. جب ہم خدا کی خوشنودی کی بات کریں گے تو پھر وہ احکام جو خدا نے ہمارے لیے قرار دیا ہے اس کو توڑ کر یا اس سے دور ہو کر تو ہم یہ خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یہ اچھا یہ نقطہ آپ نے جو تاکید آپ نے کی کہ کیونکہ مولانا نے بھی جو سوال پوچھا وہ اسی لیے کیونکہ عام طور پہ یہ تصور کیا جائے گا، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گویا ایک کانٹرڈکشن ہے، ایک تضاد ہے خاتون کے بعض ذمہ داریوں کے اور یہ جہاد کی ذمہ داری، اس میں کانٹرڈکشن. لیکن خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی دکھا رہی ہے کہ نہیں، اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ وہ بیوی ہیں کہ مومنین جانتے ہیں کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جن سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ خاتون کے لیے سب سے افضل اور بہتر چیز کیا ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے. یہ وہ بیوی ہیں کہ جب نابینا بھی آتا ہے تو وہ حجاب اپنا مکمل اور کامل شکل میں اختیار کرتی ہیں، جبکہ وہ نابینا، یعنی اتنی احترام اور اتنی اہمیت ہے. یہی بیوی جب تقاضا ہے اس کا، جب تدبیر اس کا تقاضا کرتی ہے بلند ہدف کے لیے، طاغوتی طاقتوں کی منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے، یہ جا رہی ہیں دربار میں، مسجد میں، وہاں پہ میدان جنگ میں تشریف لے جا رہی ہے، لوگوں کے دروازے پر جا رہی ہیں، تقریر کر رہی ہیں، باتیں بیان کر رہی ہیں. وہ تقریر سننے والوں میں ظاہر سی بات ہے کہ صرف خواتین نہیں ہیں، وہ ایک گریہ کر رہی ہیں، ہدف مند طور پہ گریہ کر رہی ہیں کہ مدینے والے شکایت کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس گریہ کی آواز صرف خواتین کے کانوں تک نہیں جا رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بیوی جو عصمت کے اس مقام پر فائز ہیں اور جن سے وہ باتیں نقل ہیں جو میں نے شروع میں بھی عرض کی، وہ آ کر جب وقت پڑتا ہے تو یعنی کوئی کانٹرڈکشن ہے نہیں، کوئی بنیادی طور پر کانٹرڈکشن ہے نہیں. صحیح وقت پر، صحیح تدبیر کے ذریعے، صحیح گائیڈنس کے ذریعے ہر قسم کے فریضے پر عمل کیا جا سکتا ہے، بلکہ کیا جانا ہے، اور یہی فریضہ ہے، لازمی ہے، نہ یہ کہ آپشنل ہے، بلکہ یہی ضروری ہے. اگر ہم جہاد نہ کریں اور اس وظیفے سے اپنے غافل رہیں تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، بلکہ صراحت سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کا جہاد کہ جس کو بھی ہم لوگوں نے بیان کرنے کی کوشش کیا، جس میں اعلیٰ مقصد ہوتا ہے، الگ الگ تدبیروں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، صرف اس میں تلوار نہیں ہے بلکہ غیر مسلحانہ، جیسے ہم نے جناب امام علی کے ایک خاص زندگی کے حصے میں جہاد کو ذکر کیا اور جناب زہرا کا. اگر ہم لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو بہت بہتر، لیکن اگر متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو مختلف حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ قوم جو جہاد جیسے کانسیپٹ کو اور وظیفے کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ اس بات کے لیے تیار ہو کہ اس کو حقیر کیا جائے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا، اور اس کا جو درجہ ہے اس کے مقابلے میں اسے کچل کر رکھا جائے گا بری طرح سے. تو اس لیے بھی کہ اگر قوم یہ چاہتی ہے، انسان اگر یہ چاہتا ہے، شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ذلت کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ذلت کی زندگی سے نکالے، تو ضروری ہے کہ جس جگہ بھی، جس حالت میں بھی وہ ہے اور جن امکانات کے ساتھ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ عزت اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی عزت، خود کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی صرف جہاد کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، اور اسے وہ یہ کام کرنا ہوگا لیکن تدبیر کے ساتھ میں. خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی خطبہ فدق میں فرمایا کہ جعل اللہ الجہاد عزا للاسلام، یعنی اگر انسان اسلام کی سربلندی چاہتا ہے، معاشرہ اسلامک سماج کی بلندی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، تو پھر اسے آ کے اس معنی میں کہ جس معنی میں یہاں پر بیان ہوا، اس معنی میں بلند ہدف کے ساتھ، بلند ہمتی کے ساتھ انسان کو آگے بڑھنے، تدبیر کے ساتھ، آگے سے ایک خاص پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنے کی. تو امید کرتے ہیں ناظرین کہ یہ گفتگو ہماری آپ کے لیے واضح ہوگی. انشاءاللہ
پھر سے ایک نئی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. فی امان. اللہم عجل لولیک الفرج.